کیا احسان کا یہی بدلہ ہوتا ہے جو تم کو ڈبو والے اللہ کو دے رہے ہو، جو پاکستان والے اللہ کو دے رہے ہیں، جو صاف دروازن کے انسان جو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا احسان کا یہی بدلہ ہے؟ معاذ لکھا ہے میرے بندے اس کے باوجود کہ تو اتنا ظالم ہے اور اتنا تو نافرمان ہے. ان سال تنی آتے تو مانگتا ہے میں دیتا ہوں، انہیں استغفر تنی غفر تلک تو کہتا ہے اللہ معاف کر دے میں معاف کر دیتا ہوں. انہیں استقالنی عقل تلک تو توبہ توڑ کے آتا میں پھر تیری توبہ کو جوڑ کے تجھ سے صلح کر لیتا ہوں. ایسا کوئی رب پائے گا پھر بھی تو مجھے چھوڑ گیا؟ کہاں سے لائیں ایسا؟ میں نے تو آدھا گھنٹہ اللہ کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لو کان البحر مدادا، سمندر چاہی بناؤ، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، نہیں ایک نہیں 7 سمندر چاہی بناؤ. پھر لکھے کس سے؟ ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، ساری کائنات کے درختوں کو کاٹ کے قلم بناؤ. کون سے درخت جو آج موجود ہیں؟ یہ نہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پیچھے تھے وہ بھی زندہ کرتے لاؤ، جو موجود ہیں ان کو بھی کاٹ کے لاؤ، جو آئندہ قیامت تک درخت پیدا ہوں گے ان کو بھی کھینچ کے لاؤ، ان کو بھی قلم بنا دو. 100 سیدے کے درخت سے کتنے قلم نکلتے ہیں؟ ایک سنبل سے کتنے قلم نکلتے ہیں؟ ایک بوہڑ کے برگد کے درخت سے کتنے، ایک کیچڑ کے درخت سے کتنے قلم نکل سکتے ہیں؟ اور دنیا کل درختوں سے بھری پڑی کا قلم بنا دو، سمندر سیاہی بنا دو، اور پھر صرف تم ہی نہ بیٹھو، جو مر گئے انہیں بھی نکال کے بٹھاؤ، جو اور عالم ارواح نے انہیں بھی کھینچ کے نیچے اتار لو، اور تم سب ہاتھوں میں قلم پکڑو اور دھرتی کو تمہارے لیے کاغذ بنا دوں اور سمندر کو سیاہی بنا دوں اور قلم کو گھسنے سے روک دوں اور تمہارے عقلوں پر اپنے علم کا فیضان ڈالوں اور پھر تم پر فصاحت کے دروازے کھول دوں، بلاغت کے دروازے کھول دوں، کتابت کے دروازے کھول دوں. پھر کائنات کی ایک ذرے کو زبان دے دوں، ایک کرن کو زبان دے دے، ایک شاہ کو زبان دے دے، ایک پتے کو زبان دے دے، پتے کی رگوں میں چلنے والے ایک قطرے کو اللہ تعالیٰ زبان دے دے. ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف میں لگ جائے اور پوری دنیا کے انسان اس کی تعریف لکھنے شروع کر دیں. جہاں جبریل بھی بیٹھا دو، میکائیل بھی بٹھا دو، ملک الموت بھی بٹھا دو اور اسرافیل بھی بٹھا دو، 7 آسمان کے فرشتے بٹھا دو، وہ بھی لکھیں. اور یہ تو سب ادنا ہیں، یہاں رسول اللہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بٹھا دو، وہ بھی لکھیں. یہاں رسول اللہ جیسا بھی لکھنے والا ہو تو وہ بھی آخر میں قلم چھوڑ کر کہہ گئے میرے مولا میں یہ کام نہیں کر سکتا. لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، چاہے خشک ہو جائے گی اور تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی، چاہے اتنے قلم اور لے آؤ اور اتنے سمندر اور لے آؤ. میرے بھائیوں، اس تبلیغ کی محنت میں ہم کوئی نئی جماعت نہیں، ہم کوئی الگ فرقہ نہیں، ہم کوئی الگ تحریک نہیں. بھائی آپ کی جماعت یہ کر رہے ہیں، ہماری جماعت ہی کوئی. ہر مسلمان میں جو بات کی ہے میں نے آدھا گھنٹہ وہ بات کی ہے جو ہر مسلمان کے، ہر کافر کے دل کی گہرائیوں میں لکھی ہوئی ہے کہ میں اپنے معبود کو راضی کروں. تو اس تبلیغ کی محنت میں میرے بھائیوں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنائیں. اور یہ ہم نے سیکھا ہوا نہیں کہ اپنے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، ہم اس کو اپنا کام بنائیں کہ یا اللہ تو راضی ہو، بس مجھے یہ چاہیے، مجھے ملک نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، جائیدادیں نہیں چاہیے، عزت اور شہرت نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تو راضی ہو جا، بس اور کچھ نہیں چاہیے. ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مسحوب اول منزلی. کہا میں نے لیلا اور سودا کی محبتیں چھوڑ دی، اب تو میں پہلے محبوب کی طرف کو چل دیا. ہاں لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب. یا اللہ تو راضی ہو جا، بس مجھے اور کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں. ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب. اے اللہ تیرا میرا تعلق اگر بن جائے، پھر سارے جہان سے میرا تعلق ٹوٹ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. فَإِذَا صَاحَ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْكُلُّ عَيْجِنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ التُّرَابُ. اور اے میرے مالک اور خالق، اگر تیری میری محبت پروان چڑھ گئی اور سارا جہان مجھ سے چھن گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ یہ مٹی ہی تو ہے، مٹی کو چھوڑنا کون سی قربانی ہے، مٹی ہی تو ہے.
تو بھائیو ساری دنیا کے مسلمانوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے تعلق بنا لیں, اپنے اللہ کو اپنا بنا لو بھائیو اللہ کے واسطے. اس سے بڑا کوئی نہیں ملے گا, قدردان, مہربان, محبت کرنے والا, معاف کرنے والا, درگزر کرنے والا, ضرورتیں پوری کرنے والا. ماں کو بھی سنائیں گے نا تو وہ بھی کہے گی بیٹا میں تھک گئی ہوں بس کرو. بیوی تو پہلی کہے گی میرے سرج پیڑے میرے نال تک گل نہ کرنا. ارے یہ وہ اللہ ہے جو کہے گا کفا باللہ شہیدا. اللہ کہتا میرا بندہ مجھے سنا, میں ساری رات سنوں گا, میں حاضر ہوں, شہیدا تیرے ساتھ ہوں. کفا باللہ رقیبا, ارے تیرے ساتھ ہوں. کفا باللہ ولیا, میرے جیسا دوست بھی تجھے کوئی نہیں ملے گا, میرے جیسا میرا نگہبان بھی نہیں ملے گا, میرے جیسا حاضر باش کوئی نہیں ملے گا. سنا جو سناتا ہے, جتنا سناتا ہے سنا, تو سناتے تھکے گا, میں سنتے نہیں تھکوں گا. اس اللہ سے تعلق بنا لیں. یہ ہماری محنت کا خلاصہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے اللہ سے جڑے, اور یہ کسی خارجی طاقت سے نہیں ہوگا, اندر کے ارادے سے ہوگا. لہذا ہر مسلمان آج تک جو ہوا ہے اس سے توبہ کرے. قربان جینس مولا سے اگر وہ توبہ نہ رکھتا تو ہم کیا کرتے؟ اگر یہ کہتا جو گناہ ہوگا سزا ملے گی, بولو کیا کرتے ہم جی؟ جو گناہ ہوگا سزا ملے گی. کون جاتا ہے جنت میں سوائے نبیوں کے؟ کیا کہا؟ ابن آدم لو بلغ الذنوب عنان السماء, تم اتنے گناہ کرو کہ زمین بھر دو, فضا بھر دو, خلا بھر دو, اور پہلے آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دو, تو اتنے کون کرے گا؟ ساری آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ نہ کرے نافرمان ہو جائے, اور سارے شیطان تو کبھی نافرمان ہے, یہ سب اکٹھے ہو جائیں اور یہ مل کر گناہ کریں تو اتنے نہیں کر سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں. تو ایک کوٹب والا کتنے گناہ کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم میں کوئی ایک ایسا ہو جو اتنے گناہ کرے کہ آسمان تک چلے جائیں, تو نومید نہ ہو بلکہ یوں کہے اے اللہ معاف کر دے, تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا ولا ابالی, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ایسا کوئی رب لا سکتا؟ ایسی تو ماں بھی نہیں بن سکتی. ذرا 2-3 دن ماں کی نافرمانی کریں, دیکھو کیسی بددعائیں دیتی. چوتھی دفعہ ساری زندگی معاف نہ کرے, اور یہ وہ اللہ ہے کہ ساری زندگی کی گناہ ایک بولتے معاف کر دیتا ہے کہ جاؤ میں نے معاف کیا, مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو بھائیو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے معافی مانگیں. میں کیا بتاؤں آپ کو, قارون, ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ, جس کے بارے میں 2 رکوع قرآن نے اتارے. موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے زمین کو تابع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پکڑو, اور وہ اندر گیا, کہنے کہ مجھے معاف کر دو میری توبہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو, وہ کہ مجھے معاف کر دو, وہ کہ اور پکڑو, وہ کہ مجھے معاف کر دو, وہ کہ اور پکڑو, یہاں تک کہ سارا زمین میں دھس گیا بنا خزانوں کے. تو اس اللہ کی سنو, وہ نے کہا ماں افرک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرا دل کتنا مضبوط ہے, اتنی معافیاں مانگی تو نے معاف نہ کیا. وعزتی لو استغاث بی لاغفرہ, مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا. تو یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے؟ یہاں کوئی قارون بیٹھا ہے؟ قارون تو دنیا میں آیا ہی ایک تھا, اس کے بعد آیا کوئی نہیں. تو جو اللہ قارون کا منتظر ہو کہ ایک دفعہ کہے تو صحیح, ایک دفعہ کہے تو صحیح, تو اس کی بدبختی کہ وہ اللہ کو نہ پکار سکا. تو ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. بھائی اللہ کے واسطے ہم آج اس محفل میں توبہ کر کے اٹھیں. اتنا بڑا مجمع کوٹدو کا توبہ کر کے گھروں کو لوٹے, سارے کوٹدو پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو جائے. تو 4 مہینے تو آپ سے بعد میں مانگیں گے, اور چلہ آپ سے بعد میں مانگیں گے, لیکن یہ تو میں ابھی مانگ رہا ہوں کہ یہ سارا مجمع دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. جو ہم کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے, اور ہمارے رب کو ہم سے بھی ذرا ہمارا پتہ ہے. اے اللہ بس میں آ گیا تیرے در پر, ترکتها لیلا وسعدا بمعزل, چھوڑ دی میں نے ساری ہیرا پھیریاں, میں آ گیا تیرے در پر. اب میری دکان پہ جھوٹ نہیں چلے گا, اب میرے کاروبار میں سود نہیں چلے گا, اب میرے کاروبار میں ناپ تول کی کمی نہیں چلے گی,
اب میرے کاروبار میں دھوکہ نہیں چلے گا, میری زراعت میں ظلم نہیں چلے گا, اب میری نمازوں میں غفلت نہیں ہوگی, میرے تیرے تعلق میں تو یعنی ہم نمازوں کو رو رہے ہیں. حالانکہ آج رونا اس بات کا ہے کہ جو نمازی ہے نا, نمازی بس 95% تو کوٹ ابدو کیا پورے پاکستان میں 95% تو نماز ہی نہیں پڑھتے. جو 5% نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی کوئی ایسا آج تک نظر نہ آیا کہ جو اللہ اکبر کے بعد اپنی نماز کا مزہ اٹھائے اور اللہ ہی کے ساتھ باتیں کرے اور کوئی تیسرا اس میں داخل نہ ہو. آج تک ترس گئے ایسی ایک رکعت کو بھی. مطلب یہ کیسی دلیری سے کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہم ٹھیک ہیں جی, ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, مدرسوں کو چل دیتے ہیں, ہم ٹھیک ہیں, جاؤ کسی اور سے بات کرو. یہ کیسی نماز ہے جس میں کبھی سجدے میں بھی اللہ یاد نہ آئے؟ یہ کیسی نماز ہے کہ اس کے قدموں میں سر رکھ کے بھی وہ یاد نہ آئے؟ یہ کیسی نماز ہے کہ ساری نماز اللہ کی یاد ہے. اللہ اکبر, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ سب اللہ کا نام آ رہا, اللہ کا نام آ رہا. اعوذ باللہ, پھر بسم اللہ, پھر الرحمن, پھر الرحیم, پھر الحمدللہ, پھر رب العالمین, پھر الرحمن, پھر الرحیم, پھر مالک یوم الدین, ایاک نعبد, پھر ایاک نستعین, پھر اہدنا الصراط المستقیم. یہ ایک ایک لفظ میں اللہ اللہ اللہ, اتنا اللہ زبان کہہ کر بھی اس ظالم دل کو اللہ یاد نہیں آتا. اس نماز سے فخر کیا ہوا ہے. اصل تو پکے نمازی ہیں صحیح, بے نمازی نہ گل کرو, نماز سے سنبھالو. کس نماز سے اللہ کے فیصلے کروانے ہیں؟ کبیرہ گناہوں کا کیا رونا رہے ہیں, یہاں تو نیکیاں برباد ہوئی پڑی ہیں. گناہوں کا رونا میں کیا روؤں, یہاں تو نیکیاں برباد ہوئی پڑی ہیں. کہ اللہ سامنے بلائے, دکان سے اٹھایا, گھر سے اٹھایا, اپنی طاقت سے آیا, پھر اللہ لے کے آیا, وضو کروایا, سب میں کھڑا کروایا, اپنی طرف منہ کروایا, اللہ اکبر کی صدا لگوائی, پھر بھی یہ ظالم اپنے دل کو اللہ کے سامنے حاضر نہ کر سکا. تو ہم توبہ کریں, ایمان سیکھیں, نمازوں کو سیکھیں, اخلاق سیکھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی تجارت سیکھیں, آپ والی معاشرت سیکھیں, آپ والا طریقہ سیکھیں. یہ ہماری محنت ہے, اس کی ہم سزا لگاتے ہیں. یہ سودا ہم لے کے بازار میں آئے ہیں. تو آج میرے بھائی یہ سارا مجمع اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. کیوں بھائی, ہو گیا ارادہ توبہ کا؟ تو میں آپ کو خوشخبری سناؤں, آج تک آپ نے جو گناہ کیے تھے اللہ نے سب دھو کے کافی صاف کر دی, کافی صاف کر دی. حقوق کے گناہ, حق باقی ہے, گناہ معاف. کسی کا 100 روپیہ دبا لیا, 100 روپیہ دبانے کا حق باقی ہے, گناہ معاف ہو گیا. اب ادا کرنے کی کوشش کریں. کسی کی زمین دبا لی تو زمین دبانے کا جرم توبہ پہ معاف ہو گیا, زمین باقی ہے, وہ واپس کرنی ہے. اگر وہ نہیں واپس ہو سکتی, مثال دے رہا ہوں, کوئی حق ہے تو جا کے اس سے معافی مانگیں. وہ نہیں معاف کرتا کہ اچھا میں ادا کروں گا, ادا کرنے کی کوشش کریں. پھر ادا ہو گیا الحمدللہ, نہیں ادا ہو سکا اور آپ کی کوشش پوری رہی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا سفارشی بن جائے گا. کیس آئے گا عدالت میں, قانون تو قانون ہے, کیس آئے گا, مدعی آئے گا, یا اللہ میری زمین دبایا تھا, میری 1 انچ کھا گیا تھا. ارے میرے بھائی اللہ کی قسم, ایک بالشت زمین کسی کی دبا لی 9 انچ تو 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی. تو یہاں تو ایکڑ لوگ کھا جاتے ہیں, کنالوں کی کنالیں کھا جاتے ہیں. اور پاکستان کا قانون تو ظلم کا مددگار ہے. ایک نقطہ بڑھا دو, ایک گھٹا دو, ساری اگلی نسل بھی مقدمے لڑتی رہے گی. تو کیس آئے گا عدالت میں, یا اللہ میرا حق مارنے والا ہے, لے کے دو. اور اللہ کو پتا طائب ہو چکا ہے اور پورا نہیں کر سکا کرنے کے باوجود, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا لے کے دوں بھائی, کیا لے کے دوں میرا بندہ؟ کہے گا اس سے نیکیاں لے کے دو, اور کیا لے کے دے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نیکی ہے ہی نہیں اس کے پاس. کہے گا اچھا میرے گناہ اس پہ ڈال, میرے گناہ اس پہ ڈال. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو ذرا اوپر تو دیکھ, تو اللہ جنت کھولے گا, بہتی نہریں, اڑتے پرندے, جھکے ہوئے پھل اور پھیلے ہوئے سائے
چمکتے ہوئے موتی، بچھے ہوئے مشک و زعفران کے مخمل کے فرش. یا اللہ یہ کس نبی کا ٹھکانہ ہے، کس صدیق و شہید کا ٹھکانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی کا نہیں، جو قیمت دے دے اس کا ہے. وہ پوچھے گا اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے معاف کر دینا. بولو اب بولو، آپ تو ہی دے، پھر اس سے کیا لینا؟ تو بھائیو، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنائیں. ہم پیسے کے پجاری نہیں ہیں، ہم حکومت کے پجاری نہیں ہیں، ہم کرسی کے پجاری نہیں ہیں، ہم بیوی بچوں کے پجاری نہیں ہیں، ہم سیاست کے پجاری نہیں ہیں، ہم عزت اور شرف کے پجاری نہیں ہیں، اپنی جان کے بھی ہم پجاری نہیں. ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میرا مرنا میرے اللہ کے لیے، میرا جینا میرے اللہ کے لیے، میری قربانی میرے اللہ کے لیے، میری نماز میری عبادت میرے اللہ کے لیے. بس اللہ راضی ہو جائے تو ہمارا ہر مسئلہ حل ہو گیا. تو اور اللہ نے کتنا آسان کر دیا اپنا تعلق، کتنا آسان کر دیا. ریڈیو والا بھی تو ایم پی تو کوئی بنے گا، صدر بھی کوئی بنے گا، پیسے والا بھی کوئی ہوتا ہے، شہرت بھی کوئی کسی کو ملتی، مال بھی کسی کو ملتا ہے، اور خاندان بھی کسی اپنے اللہ کے فیصلوں سے تقسیم ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے سے ملانا اتنا آسان کر دیا. پوری دنیا کے امیر و فقیر، ادنا و اعلیٰ، عوام و خواص، فقراء اور اغنیاء، محکوم اور حاکم، زارع اور مزارع، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میں ایک کام کر لوں کہ میرے نبی کا طریقہ اپنا لو، بس میں تم سے پیار کر لوں گا. پہلے ہی کرتا ہوں، اور جب تم میرے نبی کے سانچے میں ڈھلو گے، ظاہر بھی، باطن بھی، قول بھی، عمل بھی، ہر چیز جب میرے نبی کے طرز پر آئے گی، بس میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. اس لیے کلمے کا دوسرا حصہ ایسا ساتھ جوڑا ہے محمد الرسول اللہ، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ انک اتخذت ابراہیم خلیلہ وموسیٰ کلیمہ وانت علمت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح فماذا جعلت لی. یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا پیدا کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے. تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ. اے میرے حبیب، میں نے آپ کو ان تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے. وہ کیا ہے یا اللہ؟ کا وہ یہ ہے کہ اللہ ذکر تو اللہ ذکرتا معی، قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. بس جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا. تو میرے ساتھ، میں تیرے ساتھ. اور شرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك وجعلتك فاتحا وخاتما. سینہ میں نے تیرا کھول دیا، بوجھ میں نے تیرے ہٹا دیے، فاتح میں نے تجھے بنا دیا، خاتم میں نے تجھے بنا دیا. فاتحا وخاتما، پہل کرنے والا، آخر کرنے والا، مہر لگانے والا، پہل کرنے والا. جو پہلے آئے تو آخر میں کیسے آئے، جو آخر میں آئے تو وہ پہلے کیسے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دونوں نام دیے، فاتح پہل کرنے والا، خاتم آخری مہر لگانے والا. یہ کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے اللہ تعالیٰ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطاہا ویاسین. اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. یہ 10 کیوں رکھے؟ ایک کیوں نہیں رکھا محمد؟ تو اگر گھروں میں دیکھیں ماؤں کو اپنے بیٹوں کو گود میں لیے پھر رہی، کہہ رہی میرا عبداللہ، میرا چاند، میرا سورج، میرا دل، میری آنکھیں، میرا جگر، میرا سہارا. کبھی دیکھا میرا پھول ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ پاگلوں کی طرح لگی ہوتی ہیں. ہر گھر میں یہ ہے کہ قصہ. تو صرف میرا عبداللہ کیوں نہیں کہتی؟ آگے کیوں چلتی ہے؟ پیچھے محبت اتنی زیادہ ہے کہ ایک لفظ بولنے سے ادا نہیں ہوتی. تو محبت الفاظ کو کھینچتی ہے.
یہ ایک اور مثال دوں اس کے برعکس جب غصہ چڑھ جائے تو ایک گالی سے گزارا نہیں ہوتا تو پیچھے تسبیح لاتا ہے پوری، کہ پیچھے غصے کا فلو اتنا ہے کہ ایک گالی سے گزارا نہیں ہوتا، چل بھائی ڈگا ڈگ فائر کھولتا ہے. تو ایسے جب محبت بڑھتی ہے تو الفاظ کھینچتے چلے آتے ہیں. تو اللہ نے ایک ہی تو حبیب بنایا بحر بر میں، عرش و فرش میں ایک ہی تو حبیب بنایا، اس کا تو محمد ہے، پھر کا تو احمد ہے، پھر کا تو ماہی ہے، پھر کا تو حاشر، پھر کا تو عاقب، پھر کا تو فاتح، پھر کا تو خاتم، پھر فرمایا تو ابو القاسم، پھر فرمایا تو طٰہٰ، پھر فرمایا تو یاسین. 10 نام تو ایک مجلس میں ہیں. ویسے 550 نام آپ کے حدیث میں موجود ہے. 550 قرآن، تورات، زبور، انجیل، احادیث، تفاسیر، صرف 550 نام. بس یہ ہے، اس کے پیچھے چلو. پھر اعلان کیا فلا وربک، سبحان اللہ. یہ کیا اللہ نے کمال کا فلا وربک، کیا کہا تیرے رب کی قسم. کمال ہے یہ آپ کی شان کو اونچا کرنے کے لیے. فلا وربک، رب تو سارے جہان کا ہے، سارے عالمین کا ہے. یہاں کیا کہہ رہا ہے تیرے رب کی قسم، بس میں تیرا ہی ہوں جیسے کوئی کہتا. فلا وربک، اے میرے حبیب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے ان کا ایمان ہی مردود ہے. تجارت رسول کے طریقے پر ہوگی. لوگ کہیں گے نہیں چلے گی، ہم کہیں گے نہ چلے. ہم تجارت چلانے نہیں بیٹھے، تجارت میں اللہ کے محبوب کا طریقہ زندہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اب ہر طریقہ اللہ کے قریب کر دے گا، وہ حکومت ہو، وہ سیاست ہو، وہ عدالت ہو، وہ وکالت ہو، وہ زراعت ہو، وہ تجارت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ معیشت ہو، جو بھی ہوگا اگر اس میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بس ہر عمل اللہ کے قریب لے جا رہا ہے. فاتح خاتم. ترمذی شریف کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ یعنی 40 سال، 50 سال، 30 سال، 35 سال. آپ نے فرمایا کنت نبیا بین آدم بین الروح والجسد. اس میں ایک جملہ غلط چل رہا ہے، وَإِنَّ آدم بین الماء والطین. یہ جملہ کسی حدیث میں کوئی نہیں. صحیح بتا رہا ہوں، وَإِنَّ آدم بین الروح والجسد، کہ ابھی آدم علیہ السلام کے جسم روح کی کہانی چل رہی تھی کہ اس سے پہلے نبوت مجھے مل چکی تھی. تو میں فاتح ہوں اور میں خاتم ہوں کہ میں آخر میں میرے بعد ہے ہی کوئی آخری نبی. لا نبی بعدی لا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں. تو میرے بھائیو، طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان کو ایسا اونچا رکھا تھا کہ ہر بڑے سے بڑا آدمی آپ کے سامنے آ کے پست ہو جائے اور اس کی عزتیں خاک میں مل جائیں کہ یہ اتنی اونچی ہستی ہے اور یہ اتنا اونچا دربار ہے کہ یہاں دیکھنے کے لیے بھی ایک ٹوپیاں گر جاتی ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچایا. علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى. کہاں تک پہنچایا. تو دوسری ہم دعوت ہے اس کے پیچھے چلے میرے بھائیو. کیا مقام ہے. دیکھو میں پچھلے دنوں قرآن شریف پڑھا تھا تو ایک آیت سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے منافقین کو اجازت دینی شروع کر دی. تبوک کی لڑائی میں اجازت دینی شروع کر، اچھا جاؤ. اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تو اللہ پاک نے اس پہ تنبیہ فرمائی. اجازت کیوں دی؟ لیکن اس پہ صدقے آئے کہ پہلے معافی کا اعلان کیا، پیچھے تنبیہ فرمائی. عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ ارے مطلب خالق کے سامنے کسی کو کوئی حیثیت ہے؟ خالق تو خالق ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے لما اذنت لهم عفا اللہ عنک، کیوں آپ نے اجازت دی اللہ آپ کو معاف کرے. معافی تو بعد میں آتی ہے لیکن یہاں معافی پڑے ہو رہی ہے. عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، پر لما اذنت لهم، آپ کو ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. ہمیں ادب سکھایا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو اس کے نام سے مت پکارو. اگر میرے نبی سے خطاب کرنا ہو یا محمد، یہ بے ادبی ہے.
اور ہماری جہالت کا حال یہ ہے محرابوں میں لکھا ہوتا ہے یا محمد. اور اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو اس کے نام سے مت پکارو. اللہ نے خود نہیں پکارا یا محمد، اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کسی ایک جگہ بھی دوسرے نبیوں کو نام سے پکارا، یا آدم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا داؤد یا یحییٰ یا زکریا، اللہ نام سے پکار رہے ہیں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ نادیناہ یا ابراہیم ما تلک بیمینک یا موسیٰ یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، اور یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس. نبی کو پکارا، نام لیا نام لیا نام لیا، لیکن جب اپنے نبی کو پکارا تو یا محمد نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، لقب سے پکارا. ایک اور مثال دوں، جیسے ہم کہتے ہیں حاجی صاحب، مولانا صاحب، مولوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، میجر صاحب، جنرل صاحب، وکیل صاحب، اے سی صاحب، جج صاحب، یہ ہوتا کہ نہیں ہمارے ماحول میں؟ تو نام سے تو نہیں پکارتے، کوئی بے ادبی ہے، بے ادبی تو نہیں، لیکن ادب کا مقام یہ ہے کہ اس کو لقب سے پکارا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا محمد، تو کون سی بے ادبی تھی؟ تو اللہ ہے اللہ خالق، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کو مقام دیا کہ نام سے نہیں پکارا، بلکہ کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. پھر ہمیں روکا نام سے مت پکارو. اب کیا کرو؟ پکارنا پڑے تو کیا کرو؟ کہو یا رسول اللہ، یوں کہو یا نبی اللہ، یوں کہو یا حبیب اللہ، یا محمد مت کرو. یہ ادب تو قرآن سکھا رہا ہے. میں صرف سیرت کو قرآن سے بتا رہا ہوں. جو آگے سیرت آئی وہ کون بیان کر سکتا ہے؟ صرف جو قرآن میں چند اشارے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، انہیں تو جس کی اللہ تعریف کرے اس کی کون تعریف کر سکتا ہے؟ ممدوح ہے، ممدوح رب العالمین ہو، جو اللہ جس کی اللہ تعریف کرے اس کی انسان کہاں تعریف کر سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے اور کہاں تک کر سکتا ہے؟ تو ہمارے دل میں مقام بٹھانے کے ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ. دیکھو یہاں ایک آیت ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آ رہا تھا اور ہمارے نبی کا نام بھی آ رہا تھا. تو کلام کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نام لاتے. ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جنہوں نے کا اتباع کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حقدار ہیں زیادہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کلام بدل دیا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی. ہاں بھی اللہ اشارہ کر کے ھذا النبی، یہ نہیں کہا کہ محمد کا، ھذا النبی. یہ ھذا کا اشارہ یہاں تعظیم کے لیے ہے، ھذا النبی. تو ہم یہ عرض کر رہے میرے بھائیوں، تبلیغ پر آ جائیں، اللہ غیر کے دروازے کھولے. ایک آپ کو صحابی بات بتا، سلیمان علیہ السلام کا ہد جو تھا اس کو بھی شوق آ گیا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو سارے لشکر کی دعوت کرتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے مندر میں نہیں دعوت کر سکا، تو کہاں سے کروں؟ میں آپ کی دعوت کرتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا بھائی کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں آپ کے لیے سالن تیار کرتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا بھائی کرو. تو ہوا میں اڑا، ایک ٹڈی ہوا میں اڑ رہی، اس کو جا کے پکڑ لیا اور 2 ٹکڑے کر کے نا سمندر میں پھینک دیا. کہنے کا سالن تیار ہے، بوٹی تو ملے گی نہیں، شوربہ سب کو مل جائے گا. شوربہ سب کو مل جائے گا. بھائی اللہ کے خزانے بڑے زبردست ہیں، اس کے خزانوں پہ نگاہ رکھ کے آپ چلو. یہ 4 کام 8 گھنٹے آپ روزانہ دیں. اچھا 8 گھنٹے اگر نہیں دے سکتے تو 5 گھنٹے 6 گھنٹے کم از کم 3 گھنٹے تو بھائی اپنی دکانوں سے کھڑے ہو جاؤ اور کہ میں اے اللہ عصر تک ہم نے کام کرنا ہے، بس عصر کے بعد ہم نے کام نہیں کرنا. تو اپنے دکانوں سے اٹھ کر مسجدوں میں آ جاؤ اور بھائی جماعت بن کر بیٹھ کر کیسے کام کرنا ہے یہ آپ کے اپنے مشورے والے بزرگوں سے پوچھو کہ بھائی